السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار اصغر علی عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہو پاکستان۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح اسرائیل کی بدنام زمانہ ایجنسی موساد اور بھارت کی بدنام زمانہ ایجنسی را دونوں کے گٹھ جوڑ نے آزاد کشمیر کے معصوم بچوں کو ورگلانے کی ایک تحریک شروع کر رکھی ہے۔ ایک سازش، ایک پروپوگنڈا جو ہے اس کو تیار کر کے کشمیر کے نوجوانوں کو استعمال کر رہی ہے۔ میں گزشتہ 10 سال سے زائد ہو چکے ہیں اپنے مختلف کالمز میں، اپنی مختلف رپورٹس میں، مختلف تجزیوں میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ دونوں ایجنسیاں جو ہیں یہ مل کر مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک خوفناک پلاننگ میں مصروف ہیں۔ آپ مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے کشمیری سے پوچھ کر دیکھیں، اگر آپ اس سے یہ پوچھ لیں کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ کس حالت میں رہ رہا ہے تو آپ اس ملک دشمن پروپوگنڈے کا کبھی ساتھ نہ دیں، اور آپ کو ڈی ٹریک کر کے یہ دونوں ایجنسیاں موساد اور را مسلسل آزاد کشمیر کے اندر انارگی پھیلانے میں فعال کردار ادا کر رہی ہیں۔ اور یہ پلاننگ آج سے نہیں ہے، یہ 10-12 سال پرانی پلاننگ ہے۔ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر بے شمار ایسے نوجوان ہیں جو را کی فنڈنگ، جو موساد کی فنڈنگ، ان دونوں فنڈنگ سے اپنی ہی ریاست کے خلاف پروپوگنڈا کرتے ہیں۔ ان کو یہ فنڈنگ ڈائریکٹلی نہیں ملتی، ان کو کوئی آن لائن کام دیا جاتا ہے، ان کو کوئی اور طریقہ بتایا جاتا ہے، اور فیک ویڈیوز مسلسل چلا کر پاکستان کی مسلح افواج کو بدنام کرنے اور کشمیریوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان ایک خلا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلگام میں ہونے والا واقعہ کیا دلی میں نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا ممبئی میں ایسا واقعہ نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا ایسا واقعہ کسی اور بھارت کے صوبے میں نہیں ہو سکتا تھا؟ اس کو پہلگام میں ہی کیوں کیا گیا؟ میرے معصوم نوجوانوں، یہ سمجھو، آپ کو بھارت کی یہ بدنام زمانہ ایجنسی اس وقت استعمال کر رہی ہے، مگر آپ کو اس کا علم نہیں ہو رہا۔ جب انڈیا نے حالیہ دنوں میں پاکستان پر چڑھائی کی تو اگر یہ ہماری مسلح افواج آگے کھڑی نہ ہوتی تو کیا آپ کو تحفظ ملتا؟ آپ پاک فوج کے خلاف جو پروپوگنڈا ہوتا ہے اس کا حصہ بن کر دراصل اپنی سیکیورٹی کو، اپنے اس تحفظ کو کمزور کر رہے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج تو ہمارا دفاع کرتی ہیں، ورنہ ہم بھی مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کی طرح پریشان کن زندگی گزار رہے ہوتے۔ ہمیں بھی RSS کے گنڈے جو ہیں وہ آئے روز پریشان کرتے۔ آپ جیسے معصوم بچوں کو وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ موت کی نیند سلا رہے ہوتے۔ آپ مقبوضہ کشمیر کی انٹرنیشنل رپورٹس پڑھ کر دیکھیں کہ وہاں پر نوجوان بچوں کو آئے روز را اور دیگر وہاں جو ایجنسیز ہیں وہ اٹھاتی ہیں اور ان کو موت کی نیند سلا دیتی ہیں۔ کیا پاکستان کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر آپ کے ساتھ ایسا ہے؟ یہ جو سوشل میڈیا پر پروپوگنڈا ہو رہا ہے، یہ میرے نوجوانوں یہ آپ کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہ آپ کو سیکیورٹی فورسز سے دور کرنے کے لیے یہ پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ایک منظم سازش ہے۔ اس سازش کے پیچھے امریکہ بہادر ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ چین جو ہے وہ سپر پاور نہ بنے، اور اس وقت امریکہ کی نظریں کشمیر پر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مودی بار بار یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان آکوپائیڈ کشمیر پر بات کروں گا۔ کتنے ہندوستان کے حکمران آئے، کسی نے کبھی ایسی بات کی، ایسا بیانیہ دیا؟ نہیں دیا۔ دراصل چین کو کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت ہندوستان امریکہ کا پٹھو بنا ہوا ہے، اور یہ سارے فنڈز اس کو اسرائیل اور امریکہ دے رہے ہیں۔ اور اس وقت آزاد کشمیر کے اندر، بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان مخالف جو قوتیں کام کر رہی ہیں، ان سب کو یہ تینوں ممالک جو ہیں فنڈنگ کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آزاد کشمیر کے اندر انارگی پھیلانے کے لیے ہر روز ایک نیا پروپیگنڈا جنم لیتا ہے،
حال ہی میں ہمارے معصوم نوجوانوں کی ہلاکت اس کا واضح ثبوت ہے۔ پاکستان کا بیانیہ اس وقت ہارڈ سٹیٹ ہے۔ ہارڈ سٹیٹ کا مطلب ہے کہ ہم نہ کسی کے ملک میں دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہم کسی کو اپنے ملک میں دہشت گردی کرنے دیں گے۔ ہماری فوج پروفیشنل فوج ہے۔ ہم دہشت گردی سے کب سے لڑتے آ رہے ہیں، سوویت یونین سے قبل سے لڑتے آ رہے ہیں، اور پاکستان کی مسلح افواج دنیا کی بہترین پروفیشنل فورسز ہیں۔ جو ان پر انگلی اٹھاتا ہے دراصل وہ پاکستان کا اور کشمیریوں کا دشمن ہے۔ دشمن کے اس سائبر پروپیگنڈے کا حصہ مت بنے۔ فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، یہ سب اس وقت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں، اور یہاں پر نوجوانوں کی برین واشنگ کی جاتی ہے۔ فیس بک پر ان نوجوانوں سے رابطے کیے جاتے ہیں، ٹویٹر پر ان نوجوانوں سے رابطے کیے جاتے ہیں، انسٹاگرام پر ان نوجوانوں سے رابطے کیے جاتے ہیں، اور پھر ان سے مختلف کام لیے جاتے ہیں۔ ان نوجوانوں کو ہیرو بنانے کے لیے ان کی ویورشپ بڑھائی جاتی ہے، اور اگر آپ ان کے اکاؤنٹس کھول کر دیکھیں تو سب سے زیادہ ویورشپ پاکستان کی نہیں ہوگی، پاکستان کے مخالف ممالک کے ویورز ہوں گے۔ لیکن آپ کو یہ بتاؤں، ہمارا دشمن انتہائی چلاک اور بزدل ہے، اور وہ ہمارے یہ نوجوان جو ہیں ان کو استعمال کر رہا ہے۔ تمام والدین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں پر بھرپور نظر رکھیں۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر اس وقت راہ کے ہینڈلرز موجود ہیں۔ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، اس وقت آزاد کشمیر کے اندر راہ ہر جگہ پر کام کر رہی ہے۔ ہمارے دور دراز گاؤں میں، بارڈرز ایریا میں، اور ہمارے جو کشمیر کے شہری علاقے ہیں ان میں بھی کام کر رہی ہے، اور نوجوانوں کو ابھار رہی ہے کہ وہ ہماری سیکیورٹی فورسز پر حملے کریں، ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ تو میں تمام نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری سیکیورٹی فورسز ہمارا دفاع ہے۔ یہ گھٹیا دشمن آپ کو اس طرح کے گھٹیا حربے استعمال کرنے پر اکسا رہا ہے۔ آپ اس کے کسی ایسے حربے میں مت آئیے گا، اور اگر آپ اس کے کسی حربے میں آئے تو ہماری پروفیشنل فورسز اور ریاست جو ہے وہ ہارڈ سٹیٹ بیانیہ رکھتی ہے۔ پھر اگر آپ کی جانیں گئیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے یا آپ کے والدین ہوں گے۔ نریندر مودی جو بار بار کہتا ہے کہ میں پی او کے پہ حملہ کروں گا، میں پی او کے پہ بات کروں گا، دراصل وہ نہیں کہتا، یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے، اور ٹرمپ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں کشمیر کے اندر بیٹھ کر چائنا کو ہٹ کروں، اور چائنا جو ہے وہ سپر پاور نہ بنے۔ تو میرے معصوم کشمیریوں، آپ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل جال جو ہے بنا گیا ہے، اس میں آپ کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو میرے نوجوانوں، آپ مت استعمال ہونا۔ چین ہمارا دوست ہے، اور چین نے ہر موقع پر ہمارا ساتھ دیا ہے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے اندر اگر چین پاکستان کا ساتھ نہ دیتا تو آج پوری دنیا میں بھارت جو اپنے زخم چاٹ رہا ہے یہ کیفیت نہ ہوتی۔ ہو سکتا ہے ہم 6 گھنٹے کی لڑائی 6، 8، 10، 15، 20 دن لڑتے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آپ اپنی تعلیم حاصل کریے اور ملک دشمن پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنیے۔ تمام ایسے نوجوان جو اس سائبر وار کا حصہ بنے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے، خدا را اپنی زندگیوں کو محفوظ بنائیے، اپنے والدین کی محنت جو ہے اس کو محفوظ بنائیے، اور دشمن کے اس پروپیگنڈے سے دور ہو جائیے۔ جب ریاست کو خطرہ ہوگا تو پھر ریاست سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ سیانوں کی کہاوت ہے کہ بندر کے جب پاؤں جلتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو پھینک دیتا ہے۔ تو ریاست کے جب اپنے پاؤں جلنے لگیں گے تو پھر وہ کیا کرے گی؟ آپ خود سوچئے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو تمام کشمیری نوجوان، والدین اور تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو پاک فوج کے خلاف مہم جوئی کے لیے اپنے ہی عزیزوں دوستوں کو فیس بک پہ جو ہے وہ اکساتے ہیں۔ پاک فوج کی وجہ سے آج آپ کا جو ہے آپ کا مستقبل محفوظ ہے، آپ کے بہن بھائیوں کا مستقبل محفوظ ہے، اور آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ آج کی اس ویڈیو کو دیکھیں اور انٹرنیشنل جو حالات ہیں ان کو سمجھیں اور پاک فوج کا ساتھ دیں، اور پاک فوج جو ہے وہی ہمارے تحفظ کی ضمانت ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔